یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا فقرہ ہے، اسی کتاب میں ہے۔ حضرت نے فرمایا جدو واجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو، فَلَا تَعْصَوْا، گناہ مت کرو۔ جو واقعی جو دین کا فوکس ہے جس چیز کے اوپر، وہ یہی ہے کہ آدمی، دیکھیے بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہم آپ محسوس نہیں کر پاتے۔ اصل میں دقت کیا ہوتی ہے، جو آج کل سب سے بڑی پرابلم ہے، جیسا کہ ابھی سرکار نے بھی اشارہ کیا، کہ ہماری سمجھ میں جو آتا ہے ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی پرابلم جو آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ہم کو جو اچھا لگتا ہے نا، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو عین دین اور اسلام سمجھ رہے ہیں واقعاً وہ دین ہو۔ مثال کے طور کے اوپر، بھائی نماز سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے نا دنیا میں، جہاں پیغمبر کی صاف روایت ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگر کوئی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، روایت موجود ہے۔ یا یہ کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہیں گے، یہ ٹکا کاہے کے اوپر ہے، یہ ہے نا، روایت میں یہی مثال دی گئی ہے، مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے۔ یہ بانس میں نے کہہ دیا سمجھنے کے لیے، عمود کھمبے کی طرح۔ تو اب اگر یہ جو ہے وہ ڈنڈے ہٹا لیے جائیں تو یہ شامیانہ ٹکے گا، مطلب وہی ہے، نماز گئی تو سب گیا۔ یا دوسری روایت جو مشہور ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت، بولیے رد ما سے، نماز دین کا ستون ہے، نماز قبول تو سب قبول، نماز ریجیکٹ تو سب ریجیکٹ، ہو گئی بات۔ سوال یہ ہے کہ جب سارے اعمال کی بنیاد کاہے پر ہے، قبولیت کی مولوی صاحب، نماز پر، نماز کب قبول ہوگی؟ جو مسجد میں آ گیا اللہ اکبر، نماز ہو گئی، نماز ہو گئی تو سب ہو گئے، ان کا مارا، ان کا دبایا، یہ کیا، اللہ اکبر۔ ایک وقت کی جو ہے وہ نماز نہیں چھوٹتی، 3 بجے بھور میں اٹھتے ہیں، نماز شب کے عادی ہیں، سمجھ گئے آپ نا؟ تو اب امام رضا علیہ السلام، میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں یہ مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری سوچ کا نام دین نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم واقعاً، تو ہم اہل بیت کو دیکھیں وہ کہہ کیا رہے ہیں، وہ جو کہیں گے وہ دین ہے، نہ کہ ہماری فکر دین ہے۔ خود 8ویں امام سلام اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم دیا۔ پوری لمبی حدیث ہے کہ 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے پھر اسی میں چلی جائے گی بات، مجھ کو کچھ اور کہنا۔ اس میں سے فرماتے ہیں امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم، بولیے، ایک ساتھ دیا ہے۔ جہاں دیکھیے آپ، اقیم الصلاۃ، آگے وآتوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون، جہاں نماز کا حکم ہے وہاں بولیے زکوٰۃ کا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں فمن صلی ولم یزکی،
اگر کوئی شخص نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے لم تقبل صلاتہ، تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے. یو نو سر. تو اب کیا ہوا کہ سارے اعمال کی قبولیت کاہے پر ہے؟ نماز پر. سارے اعمال کی قبولیت کاہے پر؟ نماز پر. نماز کب قبول ہوگی؟ جب زکوٰۃ دیں گے آپ. خوب. زکوٰۃ کا خرچ کہاں ہے؟ دیکھیے آپ توجہ کیجیے، خمس کی بات نہیں ہے. اچھا خمس سے ہم سے مطلب بھی نہیں ہے، سیدھی بات. ہم نے خمس نکال دیا، آدھا سادات کا ہے، سمجھ گئے آپ؟ آدھا سہم امام ہے، سادات لے جائیں، وہ اپنے اللہ کے ہاں حساب دیں گے، ضرورت مند تھے نہیں تھے. امام کا حق نکال دیجئے، جو مرجع ہے، جو ذمہ دار ہے، جس نے اجازہ لیا اس کو دے دیجئے آپ، وہ اپنا حساب دیں گے. ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، ہمارا کام ہے خمس نکالنا. سمجھ گئے آپ؟ لیکن زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے معلوم ہے؟ زکوٰۃ کے لیے جب آپ جائیں گے تو اونلی فار پورس. زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ صرف فقراء پر، صرف غرباء پر. آپ قرآن میں جہاں نماز کا حکم دیجئے گا دیکھیے گا اقیموا الصلاۃ بھلے وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی خدا ان آیتوں سے یہ سمجھانا چاہتا ہے ہر نماز کے حکم ساتھ زکوٰۃ کا حکم، یعنی مانا کہ نماز میرے لیے، سجدہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے. لیکن یہ فقراء کون ہے؟ والخلق کلہ عیال اللہ، ساری مخلوقات اللہ کی عیال کی طرح سے ہیں. لہٰذا تم لاکھ سجدہ کرو، لیکن اگر ہمارے غریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے تو ہم اپنی نماز بھی ایکسیپٹ. تو مولوی صاحب یہ خوش مت ہو جائیے کہ صاحب قبا ہے، خوبصورت امامہ ہے، مجلس خوب پڑھتے ہیں، سمجھ گئے آپ، اپنے میں مست ہیں. جی نہیں، ایک وقت کی نماز قبول نہیں ہے آپ کی اگر غربا پر توجہ نہیں ہے نا. تو ہو گئی نا بات. ہم سمجھ رہے تھے کہ صاحب نماز ہی سب کچھ ہے. بے شک نماز سب کچھ ہے، لیکن اگر غریبوں پر توجہ نہیں ہوگی تو اور سنائیں آپ کو صلوات پڑھیے. غضب کیا ہے؟ اتفاق سے کتاب گاڑی میں ہے، آج ایسے ہی جو ہے وہ راستے میں رکھ لیا، پڑھنے کے لیے قصہ کہانی زیادہ دل لگتا ہے. تو اس میں ایک قصہ پڑھا میں نے تو اتنا اچھا لگا کہ میں نے کتاب بند کر کے عباس بھائی سے کہا عباس بھائی قصہ سنائے. انہوں نے کہا سنائیے. ان کو سنایا تو کہنے لگا بہت بڑھیا ہے. تو اس کا مطلب کہ پبلک کی سمجھ میں یہ سنیے آپ. ہم سمجھتے ہیں کہ کثرت نماز بہت کچھ ہے، دین فہمی مین چیز ہے. سمجھ گئے آپ؟ مرحوم شیخ جعفر رضوان اللہ علیہ، شیخ جعفر کاشف الغطا نہ کہ شوستری رضوان اللہ علیہ، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا مراجع میں تھے نا اپنے زمانے کے. غور فرما رہے، مراجع میں تھے. ان کے زمانے میں قحط ہو گیا، عراق میں زبردست قحط پڑ گیا. کیا بولیے؟ عراق میں زبردست. پبلک آئی، مرجع ہیں، حضور کچھ دعا کیجئے، حضور کچھ کیجئے. کہاں جائیں سوائے مولا کے. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا رضوان اللہ علیہ آئے امیر المومنین کی بارگاہ میں، نجف میں، وہیں تو رہتے تھے نجف میں. فریاد کی، رونا شروع کیا، روتے روتے سو گئے. مولا میں کیا جواب دوں اس پبلک کو، پریشان ہے، مولا کچھ کیجئے. روتے روتے سو گئے. وہیں حرم میں خواب میں دیکھا امیر المومنین آئے. سنیے آپ، فرماتے ہیں شیخ جعفر دعا قبول کروانی ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک چائے بیچنے والا ہے، اس سے کہہ دو دعا کر دے، اللہ قبول کر لے گا. صلوات. سنیے آپ، قبا پہن کے سمجھتے ہو وسیع اصل کہ تم بہت کچھ ہو گئے ہو، دو چار مجلس رٹ رٹا کے پڑھ لیا تو بہت کچھ ہو گئے ہو. دین تمہاری سمجھ کا نام نہیں ہے، دین اہل بیت سے لو. وہ کیا کہتے ہیں؟ خیر وہ آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی روڈ کے اوپر تھا، وہاں پہنچ گئے تو وہ کہنے لگے بھیا آپ کے ہاں میں آج رات رک سکتا ہوں؟ بھائی امام نے کیا کہا تھا کہ اس چائے والے سے کہو دعا کر دے، اللہ قبول کر لے گا. تو جا کہتے بھائی دعا کر لو. نہ،
ان کے دماغ میں آیا شیخ کاشف الغطا کے کہ یہ ہے کیا چیز چائے والا، یہ کون سی دعا عبادت کرتا ہے کہ جس کے لیے مولا نے کہا جاؤ اس سے کہو ہاتھ اٹھائے، تو پہلے اس کو پہچانوں تو کہ ہے کیا چیز۔ صلوات، غور کیجیے اب کیا ہے۔ گئے کہنے کہ بھئی آج آپ کے ہاں رک سکتے ہیں، کہاں صاحب رک جائیے۔ ان کا مقصد رکنا تو تھا نہیں، خالی دیکھنا تھا کہ کب اٹھتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، کون کون سی دعا کرتا، کیا کرتا ہے کہ امام نے اس کے اوپر کہا۔ کچھ نہیں صاحب، اس نے اپنا جو ہے وہ ڈھابا بند کیا، سو گیا، سمجھ گیا، پھر اپنا صبح کو نارملی اٹھا 2 رکعت نماز پڑھا، ہلکی پھلکی جو تسبیح وسبیح ہے 2-4-10 منٹ، پھر اپنے بھٹی سلگائی شروع ہو گیا۔ ہائے شیخ کاشف الغطا نے کہا یہ کوئی خاص عبادت دعا تو نہیں کر رہا یہ، اور امام نے ہم سے کہا کہ جاؤ اس سے بات کرو۔ تو خیر رک گئے، کہنے لگے رکو تم بتاؤ، تم کو پتا میں کون ہوں؟ اور نہیں گیا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا۔ فرمایا میں کاشف الغطا شیخ جعفر کا نام۔ ارے آپ خیریت حضور؟ گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، جانتے ہو قحط پڑا ہوا ہے؟ کہاں؟ کہ میں اس کے چکر میں آیا ہوں، لیکن تم سے ایک سوال ہے۔ میں صرف اس لیے ایک دن پہلے آ گیا، ڈائریکٹ تم سے نہیں کہا، کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کرتے کیا ہو۔ میں نے دیکھا تم نے نارملی جو ہے 3 رکعت نماز پڑھ لی، جو ہے وہ نافلہ مغرب پڑھ لیا، 4 رکعت عشاء پڑھ لیا، 2 رکعت وہ نافلہ پڑھ لیا، پھر سو گئے آرام سے۔ آج صبح کو بھی تم نے 2 رکعت نافلہ پڑھ لیا، 2 رکعت نماز واجب پڑھ لی، تھوڑی سی دعا ہوا پڑھ لیا، تو سورہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ تم کیا کرتے ہو؟ کہ کیا ہوا؟ کہ مجھ سے مولا نے کہا ہے کہ اس چائے والے سے بات کرو، وہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ سن لے گا۔ تو وہ تو میں تم سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ تم ہاتھ اٹھا دو، لیکن تم بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو کہ علی نے تمہارے پاس مجھ کو بھیجا، مرجع تقلید۔ یو نو سر، کبھی آدمی کو اپنی ذات پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں ایک سے ایک دبے ہوئے ہیں جو چاہتے نہیں کہ لوگ مجھے پہچانے، ایسے ایسے لوگ ہیں صاحب، اور مین عمل اسی کا نام ہے۔ شور کر کے کیا تو کون سا کمال کر دیا۔ صلوات بر محمد تو کہنے لگا صاحب میں بچہ تھا، غریب گھر کا ہوں، ابا مر گئے تھے، کیا تھا نہیں معلوم، بہرحال تو اب بھائی گھر کو خرچہ تو چلانا ہے، تو اماں نے ایک چائے والے کے ہاں مجھ کو لگا دیا، اس کے اسی ڈھابے کے اوپر، اور میں اپنا بچپنے سے یہی کام کر رہا ہوں، چائے کا ڈھابے پر کام کرتا ہوں۔ دھیرے دھیرے بڑا ہوا تو ماں کو خواہش تو ہے کہ لڑکا بڑا اور اس کی شادی کر دیں، تو اس بعد اماں نے کہا کہ بیٹا آپ سرا سنبھال کے ہاتھ روک کر چلو تمہاری شادی۔ اماں خواہش تھی تو جو استاد سے ملتا تھا دھیرے دھیرے جمع کرتے کرتے اتنا جمع ہو گیا کہ میری شادی ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ سب ممبر سے پڑھنے کی چیز ہے، ہر آدمی شرمائے گا تو یہ باتیں پہنچیں گی کیسے؟ کہ لذا میری شادی ہو گئی، بیوی رخصت ہو کے آئی ہے نا۔ اب یہ بیوی کے پاس پہنچے، پہلی ملاقات، بیوی نے کہا رک جاؤ، پہلے میری بات سن لو، چاہو رکھو، چاہو طلاق دے دو، چاہے مار ڈالو۔ کہ کیا مطلب؟ کہ پہلے میری سن لو، اس لیے کہ اب جو مجھ سے غلطی ہو چکی، اب میں تم کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ کہ کیا؟ کہ نمبر 1، اگر تم مجھ کو کنواری سمجھتے ہو تو نہیں ہو۔ نمبر 2، بات یہی نہیں ہے، اس وقت بھی میں پریگننٹ ہوں، تمہاری مرضی، بھگا دو، مار ڈالو، چھوڑ دو، میں اف نہیں کروں گی۔ کہنے لگا ٹھیک بتا دیا تم نے؟ کہا ہاں۔ کہا اب یہ سمجھ لو تم کہ تم نے مجھ سے نہیں کہا، اور میں بھی یہ مان لیتا ہوں کہ میں نے تم سے نہیں سنا، کسی اور کے سامنے مت کھولنا۔ کل لگا میں اپنا کنارے پڑ گیا، سو گیا، بات ختم ہو گئی۔ صبح جو ہے حجرے کمرے سے نکلے، کسی کو کوئی بھنک نہیں لگی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہے، چل رہا ہے معاملہ۔ اس کے بعد وہ بھی مرحلہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گیا۔ آج تک سا پتہ نہیں کتنے سال سے ہم رہ رہے ہیں،
میرے سینے میں دفن ہے، کسی کو حتیٰ میری ماں کو بھی اس لڑکی کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ سمجھ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ دنیا بھر کی نمازیں ایک طرف، ایک گناہگار کی آبرو بچا لینے کے ساتھ ایک طرف۔ دین یہ کہہ رہا، دین سمجھیے، صلوات بر محمد واہ، دین یہ ہے۔ تو اب میں جدھر لے جا رہا ہوں آپ کو دھیرے دھیرے، پھر دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہی ہے نا کہ آدمی کا انٹینشن کچھ ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے ممبریوں کے ساتھ، ذاکرین کے ساتھ۔ ایک بڑی دقت یہ بھی ہے کہ پڑھنے والے کا مقصد کچھ ہے، سننے والا اپنے حساب سے سمجھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پرابلم۔ مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ مرحوم علی اللہ مقامہ، ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے، وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ سامعین دو طرح کے ہوتے، ایک سمجھدار اور ایک سمجھناک، بر وزن خطرناک۔ کہنے لگے سمجھدار سامعین سے ڈر نہیں ہے، سمجھناک سامعین سے ڈر ہے۔ سمجھ گیا؟ تو میں جتنا کہوں گا اپنے کہنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ صلوات بر محمد واہ۔ تو ہماری جو آج عنوان گفتگو یہی ہے کہ نمبر ایک، نماز پڑھتے ہیں آپ، واجب ہے، نہیں پڑھیں گے جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے کافر ہیں، ہو گئی نا بات؟ لیکن اسی کو سب کچھ مت سمجھیے۔ نماز شب کے عادی ہیں آپ، الحمدللہ، مگر یہ نماز شب اگر گھمنڈ کا سبب بن جائے، یہ ساری مجبور۔ لہٰذا میں نے جو حدیث نقل کی ہے آپ سے، اسی ذیل میں دھیرے دھیرے آتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، چھٹے امام کی حدیث تھی نا، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا جِدُّوا، اب سنیے یہاں سے، جِدُّوا وَاجْتَہِدُوا، محنت کرو، کوشش کرو۔ وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو، مطلب مستحبات اور عبادات، فَلَا تَعْصَوْا، کوشش کرو کہ گناہ نہ ہونے پائے۔ اس کی میں ایک مثال دوں، اسی حدیث سے میں نے مثال بنائی ہے کہ گناہ کا رول کیا ہے ہماری زندگی میں۔ صلوات بر محمد، رول کیا ہے؟ تو میں صاحب ایک چھوٹا موٹا معمولی سا پرائمری کا ٹیچر ہوں، تو جانتے ہیں آپ لوگ، تو اچھا دنیا بھر کے آدمی کے خرچے رہتے ہیں، یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو وہ بھی ہے، بہرحال تھوڑا تھوڑا جو ہے سمیٹ ومیٹ کے ایک حصہ زمین لے لی۔ تو اب یہ ہوا کہ سب تو اسی میں چلا گیا، جو بچایا تھا 20 سال میں وہ خالی زمین میں چلا گیا۔ اب کیا کریں؟ تو یہ ہوا کہ بھائی کم از کم اس کی باؤنڈری وال تو ہو ہی جانا چاہیے۔ تو ایک ہی لڑکا میرے پاس ہے، تو 9 سے 3 کا اسکول ہوا، اس کے بعد صاحب جو ہے وہ، اب آپ تو اس لائن کے آدمی ہیں، ٹرالی میں اب جو ہے وہ آدھی ٹرالی بھی چلتی ہے نا، ادھا بولتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں وہ، گمے اینٹیں منگا لی، تھوڑا سا مورنگ لے لیا، سیمنٹ لے لی، دونوں باپ بیٹے شام کو آتے ہیں 3 بجے کے بعد، 1 گھنٹہ اس اپنی جو ہے پلاٹ پر بیٹھتے ہیں، 10 اینٹیں 15 اینٹیں خود ہی جوڑ لیتے ہیں۔ تو ایک آدمی جوڑتا ہے ایک دن میں 15 گمے، تو مہینے بھر میں کتنی اینٹیں جڑ جائیں گی؟ 4,500۔ سر ایک بات بتائیے، 6 فٹ دیوار جو ہے وہ 1370 اسکوائر فٹ کو کرنے کے لیے کتنی اینٹیں چاہیے آپ کو اندازہ ہوگا؟ جلدی سے بتا دیں گے۔ چلیے تو وہ سب کا اور کر چلیے بہرحال، تو ہم نے جو ہے وہ ایک مہینے میں کتنی اینٹیں جوڑ ڈالی؟ 4,500۔ تو سال بھر میں کتنی جوڑ لیں گے ہم؟ 12 چوک، نہیں بھائی زیادہ ہو گیا، ایک دن میں 15، 450، وہی تو ہم کہہ رہے ہیں 450۔ تو ایک مہینے میں ہم نے 450، 50 اس کو نکال دیے، بھائی روز تھوڑی کرے، کچھ چھٹی اٹی ہو جائے گی، تو 400 مان لیجئے، 300 مان لیجئے مہینے میں، تو 12 مہینے میں کتنا جوڑ لیا ہم نے؟ 12 تیائی 4,000، چلیے راؤنڈ فیگر میں۔ 5 سال میں کتنی اینٹیں جوڑ ڈالی ہم نے باپ بیٹے نے مل کے؟ 20,000۔ ہماری باؤنڈری وال تیار ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ہو گئی نا؟ ٹھیک۔ وہیں بغل میں ہمارے بھائی عارض نے بھی ایک پلاٹ لیا تھا پرسنل یوز کے لیے، لگے یہ تو مولانا کی زندگی میں تو الکا مکان بن چکا، دیکھو کیسے بنتا ہے مکان۔ اب وہ صاحب 2,000 مزدور اور 500 مستری اور بڑی بڑی مشینیں، اے صاحب ایک دن میں ساری چاروں طرف دیوار اور پارٹیشن سب کھڑے، شٹرنگ ہو گئی نا، تیار۔
لیکن جو بڑی بڑی مشینیں آئی تھیں وہ ان کو جانا بھی تو ہے نا. وہ شام کو جب جانے لگی تو اس نے دو ایک نے بیک گیئر لگایا, ایکسیلریٹر پر پیر زیادہ دب گیا, وہ ایک نے مارا بھاڑ سے, تو وہ جو اتنی محنت سے تیار ہوا تھا وہ کیا ہو گیا, سب نیچے آ گیا نا. امام فرماتے ہیں گناہ کا کام یہی ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں نا, یہ مثال اسی حدیث پہ کڑی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت فرماتے ہیں جدو واجتہدو وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا, محنت کرو, کوشش کرو, اگر گناہ نہیں بھی وہ عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو فَلَا تَعْصَوْا, گناہ مت کرو. فَإِنَّ مَنْ يَبْنَا وَلَا يَهْدِمْ, اگر کوئی اٹھائے دیوار بنائے ولا يهدم, دھکا نہ دے, يرتفع بناءه, ایک نہ ایک دن اس کی دیوار اٹھ جائے گی. وَإِن كَانَ يَسِيرًا, چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو. وَمَن يَبْنَا وَيَهْدِمْ, جو بناتا رہے ڈھکیلتا رہے, یوشک اللہ قیامت آ جائے گی, دیوار بلند نہیں ہو سکتی. امام فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں گناہ کا رول یہی ہے. چاہے جتنی نمازیں پڑھو, چاہے جتنے روزے رکھو, چاہے جتنے غریبوں کی مدد کرو, گناہ کرو گے تو ٹرک کا دھکا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک روایت اور سن لیے پھر اصلی موضوع پر جاتے ہیں. ایک دن پیغمبر تقریر فرما رہے تھے, فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ, جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا, غرس اللہ لہ غرس, صلوات بر محمد غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ, جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا جنت میں اللہ اس کے لیے ایک درخت لگا دے گا. اب کتنی بار آپ سبحان اللہ کم از کم کہتے ہیں ڈیلی؟ جو نمازی ہیں کم از کم 33 بار ہر نماز کے بعد, تو 33 پچے 165 ہے نا. کیا ایج ہے سر آپ کی؟ آپ کی ایج کیا ہے سر؟ 70 سال ہے. رکیے اس کو جوڑ لیے, ایج کیا ہے؟ تو ایک دن میں پڑھا کتنی مرتبہ؟ 165 بار. 30 دن میں کتنا ہوا؟ پھر وہ 15 نکال دیجیے, راؤنڈ فیگر جوڑنا آسان ہے. 150 30 دن میں. اچھا چلیے, ہاں جوڑی جو صلوات در محمد واحد. ایک دن میں 165 گڑے 30 سال میں 60,000. 15 نکال دیجئے 70 میں تو کتنا بچا؟ 55 گڑے 55 33 لاکھ پیڑ لگ چکے ہیں ان کے. غور فرما رہے ہیں کتنے پیڑ لگ چکے ہیں. اور جتنے بزرگ اپنے 33 لاکھ پیڑ جو لگے ہیں, اب بتائیے آپ جو جانکار ہو کتنی ایکڑ زمین چاہیے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہی تو میں کہتا ہوں یار, وقف کے چکر میں بلا وجہ پڑے ہو. زمین خالی پڑی ہے, جتنا چاہو قبضہ کر لو. محمد والے محمد تینتیس لاکھ پیڑ ہیں. ہو گئی نا. اب سنیے روایت کیا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا, غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ, ایک پیڑ اس کے لیے. ایسے ہی کوئی تھا, اس نے جوڑ لیا ہوائی طرح سے اس بزم میں. تو روایت کہتی ہے فقام رجل من القریش, ہے اسی میں ٹائم کم لگے اس لیے جو ہے وہ اسی بیان کر رہا ہے. فقام رجل من القریش, ایک قریش کا آدمی کھڑا گیا, نہیں رسول اللہ خاندانی کا نا. کہنے لگا صاحب اگر ایسا ہے تب تو بڑے درخت ہمارے لگ گئے ہوں گے. کیا نام ہے ان کا؟ عمران صاحب کو 33 لاکھ لگانے میں کتنا دن لگا؟ 70 سال. سمجھ گئے آپ؟
تو اس نے کہا یا رسول اللہ تب تو ان الشجرۃ لنا لکثیر ہے، تب تو بڑے پیڑ ہمارے لگ گئے ہوں گے۔ رسول اللہ نے کہا نعم بالکل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ أَن تُرْسِلُوا نِيرَانًا، مگر یاد رکھنا آگ نہ بھیج دینا، اس لیے کہ 30 لاکھ پیڑ لگانے میں 70 سال لگے گا اور پورا جنگل جلانے کے لیے ایک ماچس کی تیلی کافی ہے۔ اب سمجھے ہماری زندگی میں گناہ کا رول کیا ہے۔ بلا وجہ مولا نہیں فرماتے بھیا عبادت کم کرو، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ ہو گئی نا بات؟ اب جب یہاں آیا مین چیز کیا ہے، آدمی کو گناہ سے بچانا، واجب نہ چھوٹے، گناہ پر عمل نہ ہو، بقیہ مستحب۔ دیہاتوں میں کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، لیکن مین کیا ہے، واجب چھوٹنے نہ پائے اور گناہ پر عمل نہ ہونے پائے۔ اب یہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں۔ گناہ کی ایک ہے چھوٹا گناہ، ایک ہے بولیے بڑا گناہ۔ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں گناہ صغیرہ، بڑے گناہ کو کہتے ہیں، لطیفہ سنائیں آپ کو، یہ کتاب ہے مرحوم شہید دستغیب کی، اس کا کیا نام دیکھیے، گناہان کبیرہ۔ آدمی سوچ دیکھیے بولتے ہوئے سے ہوش رہنا چاہیے۔ تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں لیکن 2 بڑی مشہور کتابیں، ایک یہ گناہان کبیرہ اور ایک ہے قلب سلیم۔ سمجھا؟ تو یہ کہیں پہنچے تو وہ جو ایسے ہی اناؤنسر تھے انہوں نے کہا کہ وہ صاحب گناہان کبیرہ کے لیے نعرہ صلوات۔ سمجھا؟ اسی میں صاحب گناہان کبیرہ کے لیے، تو انہوں نے بزرگ شخصیت تھی، انہوں نے کہا بھیا میں صاحب قلب سلیم بھی ہوں، صلوات اور محمد تو خیر۔ تو اب گناہ کبیرہ، واٹس ڈیفینیشن آف گناہ کبیرہ؟ گناہ کبیرہ کی پریبھاشا کیا ہے؟ بولیے گا جب اترنا ہوگا، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے جو علماء نے ہمارے فرمایا ہے؟ گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن میں وہ کہتے ہیں کبیرہ وہ گناہ ہے، بگ گناہ وہ ہے، بڑا گناہ وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن میں ایک یا روایات میں سزا کے طور پر جہنم کی بات کہی گئی ہو، وہ کیا کہلائے گا؟ گناہ ہے کبیرہ۔ ایک تو یہ، ایک کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے روایات میں یا قرآن میں جہنم کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایسے گناہ سے بڑا گناہ کہا گیا ہے کہ جس کے لیے جہنم کی بات ہے، تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں اس لیے شامل ہو جائے گا جب چھوٹے والے کے لیے جہنم ہے تو یہ تو بڑا کہا گیا، چاہے قرآن میں جہنم کی بات آئی ہو یا نہ۔ مثلا قرآن میں قتل کے لیے صاف لفظوں میں ہے فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لیکن اسی قرآن میں 2 جگہ ارشاد ہوتا ہے والفتنة اکبر من القتل، والفتنة اشد من القتل، لیکن فتنہ فساد قتل سے بڑھ کے ہے، قتل سے شدید ہے۔ تو اب اس فتنے کے لیے جہنم کی سزا ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ قتل سے بڑا کہا گیا ہے لہذا یہ بھی کیا ہے، فتنہ کائے میں آئے گا؟ گناہ نے کبیرہ میں آئے گا۔ تو اب سمجھ میں گناہ نے کبیرہ کتنے ہیں؟ روایات جب آپ دیکھیں گے تو ان کی تعداد ایک نہیں ہے کتابوں میں، 7 سے لے کے 32 تک روایات ہیں، اس کی بھی وجوہات ہیں۔ امام سے پوچھا صاحب اتنے تو آپ نے تو کچھ میں شامل ہے، الگ کر دیے تو بڑھ جائے گا، اکٹھا کر دیے تو 7 ہو جائے گا۔ وہ کبھی انشاءاللہ وقت ہوا تو آپ کے درمیان اس پر عرض کریں گے کہ یہ ڈیفرنس روایات کیوں ہیں۔ خلاصہ کلام 7 سے لے کے 32 تک ہے۔ بہت سے گناہ ہیں جیسے حقوق والدین، گناہ ہے کبیرہ ہے۔ شرک باللہ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ ہے۔ تہمت گناہ ہے کبیرہ ہے۔ غیبت گناہ ہے کبیرہ ہے۔ من جملہ ان گناہوں میں جو اس وقت میں اب 15 منٹ اور آپ کا لینا چاہتا ہوں،
تاکہ جو ہے وہ مولوی صاحب کے موضوع سے اور عمران صاحب کے موضوع سے ہٹنے نہ پائیں، اسی ڈگر پر چلیں. سمجھ گئے آپ نا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کرایہ دیں گے تو بغیر ان کی مرضی کیسے پڑھ دیں کچھ اور ہم. صلوات پر محمد وعلی. تو من جملہ ان چیزوں کے جن کا شمار گناہان کبیرہ میں ہے، ایک گناہ ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں حبس الحقوق. کیا؟ دہرائیے پھر ٹرانسلیشن کرتا. حبس الحقوق. ہاں، حبس یعنی روک لینا، حقوق بہوبچن ہے، پلیورل ہے حق کا، کسی کا حق مار لینا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. 15 منٹ اسی پہ سن لیجئے. ایک آدمی کے اندر نہ صحیح ہمارے اندر کچھ احساس پیدا ہو جائے کہ یار ممبر سے پڑھتے ہو اب سدھر جاؤ، تب بھی مجلس کامیاب ہے. صلوات پر محمد وعلی. دیکھیے 9:15 بجا ہے، 15 منٹ میں آپ کو 2-3-4 حدیثیں سنا کے مصائب پہ آ جاتا ہوں. صلوات پر محمد و آل. تو صاحب ایک مجلس ہم پڑھتے ہیں سالانہ فیض آباد میں، وہ 4 بار جماعت ثانی کو ہوتی ہے، تو 3 کو کہیں باہر سے آنا تھا. تو جو وہ ہیں مجلس کے بانی، انہوں نے کہا کہ تو کیسے آئیے گا؟ ہم نے کہا یار ہماری 7 بجے تو فلائٹ ہی آئے گی. کہ ٹھیک میرا بھائی آئے گا تو آپ کو لے لے گا ایئرپورٹ سے، آپ عباس بھائی کو مت بلائیے. خیر وہ صاحب کوئی امریکن نام بھول گیا، میں 50 لاکھ سے اوپر 80-90 لاکھ کی کچھ گاڑی تھی، بڑی زبردست صاحب. ہاں تو ہم تو وہ صاحب وہ کیا کہتے ہیں بڑا والا وہ دے دیا ہم کو گولڈ فلیک، تو ہم اسی میں شرمانے لگے کہ ہماری اوقات تھوڑی ہے 16 روپے کی سگریٹ پینے کی. تو جو آدمی بڑی گولڈ فلیک پہ شرمانے لگے تو وہ 90 لاکھ کی کار میں تو اور شرمائے گا. لیکن اب مجبوری ہے، جائیں تو کیسے جائیں. خیر بیٹھ گئے. اب وہ نئی گاڑی آئی تھی، فاسٹ ٹیگ نہیں لگا تھا. سنیے ہوتا کیا ہے، نئی گاڑی آئی تھی، فاسٹ ٹیگ نہیں لگا تھا. تو تب اتنی وہ نہیں تھی، تو فاسٹ ٹیگ کے لیے وہ سب تھے، ایک جو ہے وہ کیش کی لائن. وہاں جب پہنچے تو کیش والی لائن بڑی لمبی تھی. تو وہ بھی بیٹھے تھے جن کی گاڑی نکلنے یاری تو بڑی لمبی ہے. تو لڑکے نے کہا کہ تو بھائی تو سیدھے چلیں، کہتے ہو ڈبل، چلو یار ڈبل دے دیں گے، کون کھڑا ہو. توجہ فرمایا آپ نے کیا ہوا؟ گئے صاحب 100 روپے کی جگہ 200 روپے دیا، چلے گئے. جبکہ آپ بہترین کار میں ہیں، اے سی میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو دقت نہیں ہے، پھر بھی آدمی لائن میں لگنا اس کے لیے ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ابھی میرے خیال میں 4-6 سال پہلے تک وہ ہم لوگوں کے دیہاتوں میں وہ ملتا تھا کنٹرول پر مٹی کا تیل. سمجھ گیا؟ تو وہ جب مٹی کے تیل کا پیغام آوے تو کبھی کبھی ہم نے بھی دیکھا ہے کہ صاحب اے بھیا جاؤ ذرا سا تیل لیتے آؤ، رہے کم از کم احتیاطاً. تو لڑکے ہمارے ہی قدر پارس چاچا تو چلے جا. غور فرمایا آپ نے؟ تو آدھے گھنٹے کی مٹی کے تیل کی راشن کی لائن میں لگنے کے لیے لڑکے تیار نہیں، پارس تو چلے جاؤ. آپ کو پتہ ہے جو کسی کا حق مارے گا قیامت میں کتنی دیر کھڑا رکھا جائے گا؟ سنانا یہ ہے، جو آدمی گاڑی میں بیٹھ کے 10 منٹ نہیں جھیل سکتا، جو آدمی کنٹرول کی لائن میں آدھا گھنٹہ نہیں لک سکتا، اس کو کتنی دیر کھڑا کیا جائے گا؟ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے من حبس حق المومن، جو کسی مومن کا حق مار لے، اقامہ اللہ یوم القیامہ، خدا قیامت کے دن اس کو کھڑا کر دے گا. کتنا؟ 500 عام، 1-2 دن نہیں، 500 سال. 5 سال نہیں، 500 مہینہ، 500 سال. علی رجلے، انہی پیروں پر 500 سال کھڑے رہیے خان صاحب. حتی تسیل عرقہ او دمہ، یہاں تک کہ یا تو اس کا پسینہ بہنے لگے گا یا خون بہنے لگے گا. علامہ یہ مجلسی نے اس روایت کی شرح میں فرمایا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ امام کہہ رہے ہیں یا پسینہ یا خون، تو کیا معاذ اللہ امام کنفیوزڈ ہیں؟ استغفر اللہ. جو فرما رہے ہیں کہ یا پسینہ بہنے لگے گا یا خون بہنے لگے گا. علامہ مجلسی فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مارا کتنا ہے.
ہلکا پھلکا ہے تو پسینے تک رہے گی بات، اور قاعدے سے دبایا ہے تو خون ایڑیوں سے بہے گا کسی کا حق۔ اور یہ ذرا انصاف سے سوچو، عام مومن کا حق مارنے کی یہ سزا ہے، اگر کوئی حسین کا وقف دبا لے، صلوات در محمد اگر کوئی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق مار دے، اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ صاحب بڑے مومن آدمی ہیں صاحب، بہت اچھی بات مولوی صاحب نے فرمائی، عزاداری کے چندہ بہت دیتے ہیں، بھائی چندہ بعد میں دے دینا، جس کا حق دبا پہلے اس کو ادا کرو، اس لیے کہ دنیا میں کوئی آدمی حق پر توجہ کرے یا نہ کرے، عزادار کو کرنا واجب ہے۔ تو کیسے؟ یہ بتائیے، امام حسین سلام اللہ علیہ سر، امام حسین سلام اللہ علیہ کتنے دن رہے کربلا میں؟ 8 دن، 8 دن، اور قافلے کو مان لیجئے 11 تک تو 9 دن، زیادہ سے زیادہ نا۔ امام کو پتہ نہیں تھا، اس کے لیے کتنی ضرورت، بنی اسد کو بلاتے، بھیا یہ 15 دن کا کرایہ رکھ لو، سمجھے، 500 روپے یہ لے لو، اور ہم کو اتنی جگہ دے دو بھائی، اس لیے کہ تاکہ بعد میں ہم دفن ہو جائیں، دوسرے کی جگہ میں نہ ہو ہمارا جسم، اور یہ کرایہ لے لو۔ امام نے کرایہ پہ نہیں لیا، اتنی سی جگہ نہیں لی، پورا علاقہ خریدا ہے۔ کاہے کے لیے؟ مولا کو پتا تھا قیامت تک یہ جگہ زیارت گاہ بنے گی، میں نہیں چاہتا کہ میرا شیعہ دوسرے کی زمین پر آئے، تو جس کا امام ایسا ہو، اگر وہ کسی کا حق دبا لے گا، مولانا ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم شیعہ عزادار نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حتی تصیل عرقہ او دمہ وینادی مناد من عند اللہ، اور ایک پکارنے والا قیامت میں پکارے گا، هذا الظالم الذي حبس اللہ عن اللہ حقہ۔ لو، زبان چینج ہو گئی، اب کہتے ہیں کہ 500 سال کھڑا رکھا جائے گا، اور پکارنے والا پکارے گا، یہ ظالم وہ ہے جس نے اللہ کا حق مار لیا۔ ارے ابھی تو اوپر کہا حق المؤمن، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جس نے اللہ کا حق مار لیا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی مومن کے حق کو اللہ اپنا حق سمجھتا ہے، تو جب مومن کا حق مارنا اللہ کا حق مارنا ہے، تو کوئی فاطمہ کا اگر حق مار لے تو کیسے رہ سکتا ہے؟ اب چلیے جلدی جلدی ہمیں۔ قال صلی اللہ علیہ قال علیہ السلام فیوبخ 40 یوما، پھر 40 دن اس کو بند کیا جائے گا۔ کہاں بند کیا جائے گا نہیں معلوم، اس کا مطلب کوئی بہت ہے، اس لیے کہ جہنم سے بڑھ کے کوئی جگہ ہوگی نا جہاں اس کو اریسٹ کیا جائے گا 40 دن، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ فیؤمر ثم یؤمر بہ، 40 دن اریسٹ کیا جائے گا، بند کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی جہنم سے بھی زیادہ سخت کوئی جگہ ہوگی جہاں 40 دن اس حق مارنے والوں کو بولیے رکھا جائے گا۔ وہ دیکھا ہے کبھی کبھی، پتہ نہیں لگتا، ہم لوگ بچپنے میں دیہات میں ٹرانسفارمر جو لگتے تھے تو وہاں ایک فوٹو لگتا تھا، اسے نیچے لکھا ہوتا تھا کیا؟ خطرہ 440 وولٹ، تو بتلا 440 اس تصویر پہ کریں کیا؟ وہ عجیب سی ہیولہ بنا ہوتا تھا تاکہ ڈریں لوگ، وہ شکل اسی لیے۔ روایت کہتی ہے، امام فرماتے ہیں عن ابی عبداللہ علیہ، چھٹے امام سے روایت ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، نادى مناد، پکارنے والا خدا کی طرف سے پکارے گا، این المؤذون لاولیائی، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اولیاء کو یعنی مؤمنین کو، دوستوں کو اذیت پہنچائی ہے؟ فیقوم قوم، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، لیس علی وجوہہم لحم، جن کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ باپ رے باپ، کچھ چیزیں ہیں، صلوات پڑھیے تو سنا دو، بیچ میں آ گئی لیکن یہ بھی پھر میں عرض کروں کہ دین ہماری سوچ کا نام نہیں ہے۔ میں آپ کو 2 چیز یہ سناتا ہوں، بلکہ 3، معراج کی۔
ہم کیا سمجھتے ہیں اور وہاں کیا ہونا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو معراج پہ لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں یخمشون وجوہہم باظافیرہم، اپنا چہرہ ناخنوں سے نوچے ڈال رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کون صاحب ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کی آبرو کے چکر میں رہتے تھے کہ کیسے ان کو بے عزت کیا جائے اور غیبتیں کرتے تھے۔ اچھا آگے بڑھے تو دیکھا کچھ، اب پھر کہیں صاحب ممبر سے اس طرح بھائی نہیں پڑھیں گے تو پتہ کیسے چلے گا پبلک کو۔ آگے پہنچے جو ہے وہ تو کچھ دیکھا وہاں جہنم میں لوگ ہیں، ان کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے، اور جہاں سے عام ویسٹیج آپ کا نکلتا ہے وہیں سے وہ آگ یہاں سے جا رہی، وہاں سے جبریل یہ کون ہے؟ آگ کھا رہا ہے، آگ نکل رہی ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کا مال ہڑپا۔ اور آگے بڑھے دیکھا کچھ عورتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، جن کو جہنم میں بالوں پہ لٹکایا گیا ہے، حجن ہیں، کربلائی ہیں، بہت پیٹ پیٹ کے روتی ہیں۔ سنیے میں پہنچا، میں نے جہنم میں دیکھا کچھ عورتوں کو بالوں کے اوپر، بولیے، میں نے کہا جبریل ان کا کیا نقصان ہے، ان کا کیا جو ہے وہ، ان کی کیا خطا ہے؟ پتہ نہیں آپ لوگ جلوس ولوس میں تو گئے ہوں گے نا، تو کوشش کرتے ہوں گے کہ عورتوں کے بیچ سے نہ جائیں، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم کو وہاں تک جانا ہے جہاں تقریر ہونی ہے، اور اب اس میں جو ہے مرد بھی ہیں عورتیں، کبھی کبھی بیچ سے جانا، تو بھائی آنکھ پھوڑ تو نہیں لے گا نا آدمی۔ آپ بول، ایک بات بتائیں آپ کو، پھر وہی بات، کچھ جگہیں ہیں جہاں دعا کی قبولیت کے لیے روایت ہے، کچھ جگہیں ہیں، مثلا عند فتح باب الکعبہ، وقت زیادہ ہو گیا جانے دیے، عند فتح باب الکعبہ، جب کعبے کا دروازہ کھلتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عند نزول المطر، جب بارش ہوتی ہے رحمت کے دروازے بولیے کھل جاتے ہیں۔ جب بیٹا باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ روایت ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عند الاسحار، سحر کے وقت، نماز صبح سے پہلے رحمت کا دروازہ کھل، دعا مانگو قبول۔ اور عند النکاح، اور کون سی جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ نکاح کے وقت، عقد کے وقت۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ جتنا گناہ ہم نکاح کی بزم میں کرتے ہیں اتنا شاید کہیں اور کرتے ہوں۔ آپ لوگوں کو تجربہ نہیں، آپ تو آئے باہر سے کھا کے چلے گئے، ہم سے پوچھئے جو لڑکی کی طرف سے نکاح پڑھتے ہیں، صلوات پر ہم سے پوچھئے آپ کیا ہوتا ہے۔ تو ایک دن ہم کو شرارت سوچ گئی، ہٹ جاؤ مولانا آ رہے ہیں، ہٹ، کوئی سنتا ہے؟ ہٹ جاؤ مولانا آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ مولانا آ رہے ہیں، کون ہٹے گا؟ تو وہ جو صاحب تھے ساتھ میں، ان کو آئیے مولانا، یہ سب ہٹیں وٹیں گے نہیں۔ تو میں نے کہا ہر کیا کریں، سمجھ گئے آپ؟ تو ہم نے یہ ردا جو تھی وہ نقاب کی طرح ڈال لیا اوپر، اور اسے کر لیا، آنکھ تو دکھ ہی رہی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن ایسے کر لیا بدماشی میں، ہر جگہ نہیں کر پاؤں گا، وہ علاقہ ایسا تھا کوئی بات نہیں تھی۔ تو وہ عورتیں لگی ہنسنے ہی کر کے، میرا مطلب ہی یہی تھا کہ ہنسو تو بتائیں۔ پھر ہم رک گئے، ہم نے کہا تبلیغ اسی کا نام ہے، ممبر خالی تھوڑا ہے تبلیغ کی جگہ۔ میں نے کہا بھیا جب آپ لوگ نہیں پردہ کریں گی تو ہم مجبور ہیں پردہ کرنے کے اوپر، چلو ہم ہی لوگ کر لیتے ہیں، تم لوگ نکلو ٹہلو، صلوات بر محمد، اور کیا۔ لیکن یہ سنیے، ہم لوگ جو واہ واہ کر رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، مگر وعدہ کیجئے تپیے گا نہیں، ہاں نہیں مان رہے، بھگا اس کو، بھگا، آپ سپورٹ کریں گے میرا۔ آپ کو پتہ ہے عورت اگر بے پردہ نکلتی ہے تو شوہر کا کیا حال ہوگا؟ کب ہے مجلس، کب ہے؟ کئے مارچ کو؟ 5 مارچ کو فون کر دینا، یاد دلانا، تو اس دن یہی پڑھوں گا میں۔ چلو جانے دو، آج بہت ٹائم کم ہے، صلوات بر، یہ حدیث سن لیجیے کہ جن کے گھر کی عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں ان کے شوہروں کے لیے کیا سزا دین میں ہے، وہ انشاءاللہ 5 مارچ کو تشریف لائیے گا۔
پیغمبر نے کہا کہ اچھا ہاں تو بات یہ چلی کہ جب چلیے مولانا آپ کی تقریر کا وقت آ گیا ہے، تو اب تو مولانا کو جانا ہے نا۔ جلوس میں جو آتی ہیں وہ واقعاً پردہ کر کے آتی ہیں، ایسا نہیں ہے نا، لیکن پردے پہ کبھی غور نہیں کیا آپ نے۔ نقاب ہے، یہاں تک بند ہے، دیکھا جلوس میں گئے نا، یہاں تک بند ہے، اور سب پہننے کے بعد ہاتھ ڈالا، نکالا چٹیا باہر، جبکہ مین پردہ تو اسی کا تھا نا جس کو تم نے باہر نکال دیا، تو ضرورت ہی کیا تھی نقاب پہننے کی اور منہ ڈھانکنے کی؟ وہ بھی سب کھلا لے کے چلی آتی۔ مین بال ہے۔ پیغمبر نے کہا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو جہنم پر لٹکایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بالوں کی نمائش کرتی تھی۔ اب سمجھ میں آیا؟ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں ہم سب، پروردگارا ہم سب کو یہ ظاہری ہاؤ بھاؤ سے بچا۔ توجہ فرما۔ اچھا یہ ہوتا کیا معلوم ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ نقاب والیاں یہ بیکورڈ ہیں۔ سر میری بات کو برا میں، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ لوگ جب بڑھیا یہاں تک بعض کو جو ہے نظر پڑی تھی یہاں تک پھیلاتی ہیں، باقاعدہ خود سے تھوڑے پھیلتا ہے، پھیلاتی ہیں یہاں تک۔ کیوں؟ یہ سب بڑے گھر کی ہیں، یہ پڑھی لکھی ہیں، یہ وہ ہیں، اور جو بیچاری نقاب پہن کے چلی گئی بیکورڈ ہیں۔ یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا بیکورڈ کون ہے فارورڈ کون ہے، تو قیامت میں پتہ چلے گا بیکورڈ کون ہے فارورڈ کون ہے۔ لیکن ایک چیز جو اسلام کہتا ہے اس پر چلیے کہ بھیا کسی کو اپنے سے، بہت زبردست چیز ہے ایک شخصیت جس کا نام ہے محمد ابن مسلم۔ کیا نام ہے؟ محمد ابن مسلم۔ یہ ہیں امام باقر اور امام صادق علیہ السلام دونوں کے صحابی۔ بیسکلی رہنے والے ہیں یہ کوفے کے، اور کوفے کے اعیان میں، اشراف میں، بڑے لوگ، ہاؤ بھاؤ والے، نواب جس کو کہیے آج کے زمانے میں، بڑے لوگوں میں یہ آئے جو ہے وہ مدینۃ المنورہ امام سے ملاقات کے لیے۔ امام نے جو پانچویں امام سے جو بھی سمجھایا واپس گئے کوفہ۔ سنیے گا آپ، کوفے پہنچے، اس کے بعد گئے صاحب وہ ایک اس میں جھولی میں کھجوریں لے آئے، ایک بوری لے آئے، ایک ترازو لے آئے، اور بیٹھ گئے صاحب مین روڈ کے اوپر کوفے میں، مارکیٹ میں، کھجور لے لو کھجور لے لو۔ اچھا تو جب یہ بڑے گھرانے کے تو خاندان والوں کے بھی ہمیں یار یہ محمد ابن مسلم کیا ہو گیا یار، خاندان کی بے عزتی کروا رہا ہے، بتاؤ، بیٹھ کے وہاں چوراہے پر جو ہے وہ کھجور بیچ رہا ہے۔ تو خاندان والے آ گئے کہ تم کر کیا رہے ہو؟ کیوں کہ پورے خاندان کی بے عزتی کر رہے، بیٹھ کے کھجور بیچ رہے ہو تم جو ہے وہ عام آدمی کی طرح سے، تمہاری حیثیت یہ ہے؟ کہنے لگے صاحب مجھ کو جو آدیش ہے میں اس کا پالن کروں گا۔ آدیش کیا تھا؟ آدیش یہ تھا، امام نے فرمایا تھا محمد ابن مسلم گھمنڈ مت آنے دینا۔ محمد ابن مسلم کی سمجھ میں آیا گھمنڈ کو توڑنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ بیٹھ کے سڑک پہ کھجور بیچو۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو آخر میں خاندان والوں نے کہا بھیا اچھا یہی تو کچھ اور کام کر لو بھائی جس سے تمہارا غرور نہ پیدا ہو۔ کہا بولو کیا کریں؟ تو کسی نے کہا بھیا چکی لگا لو۔ تب وہ گئے محمد بھائی ایک اونٹ خرید کے لائے، سمجھے آپ، چکی ہو کی، پھر آٹا پیسنا شروع کہ کم از کم اندر تو رہو گے یار، سمجھ کے اب سڑک پہ پورے خاندان۔ کچھ سمجھ میں آیا اہل بیت ہم کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ چاہے جتنی بڑی پگڑی باندھ لو، چاہے جتنے بڑھیا قبا پہن لو، چاہے جتنے بڑے آفیسر ہو جاؤ، چاہے جتنے بڑے ارب پتی ہو جاؤ، گھمنڈ کرو گے کچھ ہو سکتے ہو، ہمارے نہیں ہو سکتے ہو۔ سمجھ گئے؟ میری بہنوں، میری ماں، میرے بزرگوں، اگر تم بے پردگی اس لیے کرتی ہو کہ اسٹیٹس ڈاؤن ہوگا تو یہ سمجھ لو اسٹیٹس دنیاوی اعتبار سے تو بڑھ جائے گا، اہل بیت کے ہاں تمہارا کوئی اسٹیٹس نہیں رہ جائے گا۔ ایک آدمی تھا، سنیے آپ، ایک آدمی تھا جس کو عام طور پر نام ہی پڑ گیا امام صادق علیہ السلام کے دوست، جی رفیق امام صادق، حبیب امام صادق، نام کوئی نہیں جانتا، اتنے کلوز ہو گئے مولا سے کہ ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ عرفیت ہو گئی۔ کیا؟ امام صادق علیہ السلام کے دوست چلے جا رہے ہیں، کس بات کا گھمنڈ ہے؟ مجلس پڑھتے ہو مولوی صاحب،
ہیں؟ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ 15 بار کربلا جا چکے ہوں، کس بات کا گھمنڈ ہے؟ کربلا میں کیا ہے؟ امام حسین دفن ہے نا، اگر کوئی ڈائریکٹ امام حسین کے ساتھ ہو تو وہ اس سے بڑی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ڈائریکٹ کوئی امام صادق کے ساتھ ہو تو امام صادق علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ صحابی بھی ساتھ جو مشہور ہیں دوست امام کے، سمجھ گئے آپ؟ اتفاق سے وہ جو دوست صاحب تھے ان کا نوکر بھی تھا ساتھ میں، پیچھے سے کہیں نکل لیا، سمجھ گئے آپ؟ موچیوں کے بعد کچھ کام پڑا تو ایسے مڑے، کہاں چلے پھر تھوڑی دیر کے بعد ارجنٹ لگتا ہے کام آ گیا، 2-3 بار دیکھا اور نہیں دکھا، اب جب دکھائی دیا تو بس اتنے فقرہ کہا ہے، سنیے ہم لوگ کیا ہیں واقعا میرے بھائیو، غرور مت کرو، کوشش یہ ہم لوگ کریں کہ کیا کریں کہ میرا مولا خوش ہو جائے، کیا کریں کہ میرا امام خوش ہو جائے۔ ایسے ہی موڑے، یبن الفائلہ اینا کنت، ابے حرامزادے کہاں تھا تو؟ یہ میں نے بہت ہلکے میں ترجمہ کر دیا یبن الفائلہ کا۔ اتنا کلوز تھے کہ رفیق امام صادق ہے نا، امام نے کہا کیا کہا؟ ارے مولا ہو، سندھی تھا وہ، غلام سندھی تھا، ارے صاحب یہ سندھی ہے، یہ جو ہے وہ مشرک ہے، کہا ہر قوم میں نکاح کا اپنا طریقہ ہے، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے نکاح کر کے جو ہے وہ اس کے ماں باپ جو ہے وہ ہیں تو کیوں اس کو آپ کہیں گے مولا تشریف لے جائیے؟ تو اتنا کلوز آدمی ہمیشہ امام کے ساتھ دکھتا تھا، روایت کہتی ہے، داستان راستان میں بھی شاید یہ قصہ ہے، اتنا جو ہے ساتھ رہتا تھا، راوی کہتا ہے پھر امام کی زندگی بھر اس کو امام کے ساتھ نہیں دیکھا گیا، نکال دیا امام نے اپنی بارگاہ سے، اتنا کلوز آدمی نکالا۔ امام سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کے جو ہے وہ 4 شیرمال کے دباؤ میں آنے والے ہیں، جب تک دل پاک نہیں کرو گے ہم کو تمہاری شیرمال سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صلوات بر محمد ہاں لیکن میری بات کا غلط میسج نہ چلا جائے، میرا مقصد یہ نہیں تورک نہیں بانٹنا چاہیے، نہ بانٹو مگر نیت وہ، ورنہ روایتیں کہتی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ قوت الجسم فی الطعام وقوت الروح فی الاطعام، جسم کی طاقت کھانے میں ہے، روح کی طاقت کھلانے میں ہے، نام اہل بیت میں کھلانے میں کوئی حرج تھوڑی ہے، سمجھ گیا؟ تو میری بات کا غلط مطلب نہ جائے، کھلائیے، غریبوں کی مدد بھی کیجئے، شادیوں میں بھی دیجئے، لیکن ایک کام کے چکر میں دوسری نیکی کو بند مت کیجئے۔ صلوات بر محمد، روایتیں موجود ہیں اس امام فرماتے من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دینا۔ ایک روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو سوائے خدا کے کسی کو نہیں پتا ہے کہ کتنا اجر ملے گا، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ کسی فرشتے کو پتا ہے کتنا ثواب ملے گا، نہ کسی نبی کو پتا ہے۔ خلاصہ پوری مجلس کا عنوان کیا ہوا؟ ایک چیز سے ہم کو آگاہ ہونا چاہیے، ہماری فکر کا نام دین نہیں ہے، امام کی فرمائش کا نام دین ہے، اور جس کو بالکل ہندی میں کہہ دیں حکم امام کے آگے نتمستک ہونے کو شیعہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کا نام شیعہ نہیں ہے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ دیکھیے باتوں میں نے سوچا 9:30 بجے مصائب شروع کر دوں، آئی ایم سوری، مصائب کم کر دیتا ہوں، بس 2 جملے اور ختم و دعا۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو مین چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، گناہ دھکے کے مانند ہے نا، گناہ اس آگ کے مانند ہے کہ 70 سال میں جب آگ تیار کیا ہے، ایک تیلی حسد کی، غیبت کی، سب کو جلا کے خاک کر سکتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو سن کے کہ ایسوں کا حق مارا گیا ہے نا، کلیجہ کباب ہوتا ہے
کس کا؟ اس کا حق مارا گیا جو اپنی پراپرٹی کو اپنے لیے استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے 1,20,000 نیئر اباؤٹ جو کتابوں میں پڑھا ہے میں نے، وہ آمدنی تھی پر ایئر فدق کی۔ 12,000 منتھلی ہوا، اگر یہ 10,000 منتھلی ہوا، اگر آپ دیکھیے وہ آج کی بات نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ ہمارے دادا کہتے تھے اجی جب میں کو سینٹ تھامس میں نوکری ملی تو 20 روپے تنخواہ تھی، آج سے 70 سال پہلے 80 سال پہلے 20 روپے تنخواہ تھی، اور آج سے 1400 سال پہلے جس کی آمدنی کتنی تھی 10,000، وہ کہاں جاتا تھا؟ اپنے اوپر۔ کوئی بتا دے مولا کی بلڈنگ، کوئی بتا دے۔ اسی لیے چھینا ہی اسی لیے گیا تھا کہ جب تک رہے گا تب تک پیسہ رہے گا، جب تک پیسہ رہے گا تب تک بٹتا رہے گا، جب تک بٹتا رہے گا غدیر کوئی بھولے گا نہیں۔ آپ ریزن کتنی گہرائی ہے اس میں، سمجھ گیا؟ اگر غدیر کو بھلوانا ہے تو ان کو اکناملی جو ہے وہ ڈاؤن کرو، جب پیسہ نہیں ہوگا تو بٹے گا نہیں، جب بٹے گا نہیں تو دروازے پہ کوئی ہوگا نہیں، جب ہوگا نہیں تو غدیر کا بھلانا۔ حاضر نے اس کے ساتھ پلاننگ کیا، بہرحال وہ سارا وہ ہوا، میں اس پر نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے۔ آخر کار ایک وقت وہ آیا کہ جب بی بی نے اپنی دلیلوں سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے سمجھا لے گئی، اور وہ حاکم مجبور ہوا، اس نے پیپر بنا کے دے دیا۔ سنا نہیں سنا؟ دے دیا، اور لے کے چلیں۔ جیسے ہی چلیں یہ کم وقت راستے میں مل گیا، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ میں اپنا حق لینے گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کہ لے لیا۔ کہ دیکھیں آپ بتائیے، دیں گی؟ جس آدمی کو سمجھتی ہیں آپ اپنے پراپرٹی کے پیپر ایسے آدمی کو دیں گے؟ روایت کہتی ہے بی بی نے نہیں دیا، شخص نے چھین لیا۔ سنیے آپ، ختم کی میں نے مجلس، چھین لیا، چاک کیا، پھوکا، پیروں سے مسل دیا۔ بی بی کے دل پر کیا گزری ہوگی بولیے؟ شہزادی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ آئیں امیر المومنین اس بار نہیں گئے تھے ساتھ، کیا ہوا پورا قصہ سنایا۔ مولا نے کہا تو فاطمہ بس چھوڑیے، کہ اب نام نہیں آئے گا میرے منہ پر۔ حقیقت واضح ہو گئی نا، اللہ اکبر، لیکن ظاہر اثر تو ہوگا نا۔ پسلی ٹوٹ گئی ہو جس کی، بچہ مار دیا گیا ہو جس کا، دربار میں یہ کیفیت ہوئی ہو جس کی، سینے میں کیل دھس گئی ہو جس کے، ہزار چیزیں ایک دو ہے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے پھر عالم یہ ہوا کہ بی بی کو بستر پر جانا پڑا۔ سلمہ زوج ابو رافع کہتی ہیں، یہ ابو رافع پیغمبر کے صحابیوں میں سے ہیں، ان کی بیوی سلمہ ہے، خدمت نوکرانی نہیں، خدمت میں لگی ہیں، معرفت ہے۔ کہتی ہیں کہ 40 دن تک شہزادی بستر علالت پر رہی ہیں، کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں جس دن بی بی کی شہادت ہوئی اس دن اتنی تکلیف تھی شہزادی کو کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھیں، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی۔ سلمہ کہتی ہیں مجھ سے بی بی کا یہ تڑپ نہ دیکھا نہ گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل آئی کہ کم از کم بابا کو مولا کو اطلاع تو دے دوں۔ ادھر سے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ آ رہے تھے، دیکھا کیا بات ہے سلمہ، بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو، خیر تو ہے؟ مولا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اب نہیں لگتا کہ زندہ پائیے گا۔ امیر المومنین تیز قدموں سے آئے، گھر میں سرہانے بی بی کے بیٹھ گئے۔ مرحوم علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تکیے سے سر اٹھایا، اپنے آغوش میں زانوں پہ رکھ لیا، بڑی محبت سے فرمایا زہرا کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے فرمایا زہرا میں علی پکار رہا ہوں۔ مولا کا نام سنا، آنکھیں کھول دی، آپ آ گئے، مجھ کو آپ سے کچھ کہنا ہے، فرمائیے۔
کہا علی آپ غسل دیجیے گا، آپ قنوت کیجیے گا، آپ دفن کیجیے گا، یہ سارا کام رات میں، غسلنی لیلا حنتنی لیلا کفن، سارا کام رات میں کیجیے گا۔ علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ مجھے جنازے میں شریک نہ ہو۔ یہ سب سمجھ میں آتا ہے۔ آخری وصیت جو مولا کی ہے وہ عقل میں آنے والی نہیں ہے، وہ بی بی کی سمجھ میں آنے والی، کیوں؟ اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ اولاد ایسی، وصیت سمجھ میں نہیں آتی، سوائے اس کے ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ وصیت کی ضرورت نہیں تھی، مگر یہ ماں کی ممتا ہے جس نے وصیت کروائی ہے، اور شاید کوئی وجہ نہ ہو۔ کیا؟ جب سب کہہ چکی فرماتی ہیں علی میرے بچے چھوٹے ہیں، علی میرے بچے کم سن ہیں، علی ابھی کل یہ نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے، علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ آ کے سو جائیں، علی میرے بچوں کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا۔ امیر المومنین چلے گئے، بس بہت وقت نہیں لوں گا، معذرت چاہتا ہوں، تاخیر ہو گئی، مگر بی بی کی دو چار جملے سن لو، بچوں نے ماں کی مجلس کی ہے، دو چار جملے سن لی۔ چلے گئے، اسماء جی بی بی میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں۔ اے اسماء لیکن جب میرے بچے آ جائیں نا، یہ محبت ہے کہ نہیں بتائیے؟ میرے مرنے کی اطلاع مت دینا ان کو، پہلے کھانا کھلا لینا تب مرنے کی اطلاع دے۔ اسماء کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں آئی، کئی آوازیں دیں، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو شہزادی کے جسم پہ گرا دیا۔ بی بی بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا۔ سلمہ کہتی ہے، وہ اسماء کہتی ہے اتنے میں مجھے محسوس ہوا جیسے شہزادے آ رہے ہیں، میں نے اپنے آپ کو نارمل کیا، سنبھالا، حجرے سے نکل آئی، شہزادے اندر آئے، اسماء ہاں اماں کہاں ہیں؟ اسماء کو وصیت پر عمل کرنا تھا نا، تو توجہ نہیں دی، گئی لا کے کھانا رکھ دیا، کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسماء کیا اماں کھا لو، بتاتی ہوں نا، تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کچھ انداز ایسا تھا کہ اسماء کو لگا ان کو کہیں سے احساس ہو گیا، وہ ہے وجہ بھی ہے، کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ بچوں تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ روایت کہتی بس اتنا سننا تھا، دونوں شہزادے ماں کے جنازے پہ آئے۔ مرحوم علامہ یہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پہ آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا۔ پتہ نہیں امام حسین کو کتنی محبت ماں سے اور ماں کو حسین سے، وہ کہتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پائتی آئے، ماں کے تلووں کو امام حسین نے اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم میں باقی نہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ ثروت افروز بنت مرزا ابو الحسن مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، ڈھنگ کے ساتھ، مطلب کسی کو ذلیل مت کرو، کسی کو بے عزت نہ کرو۔ یہ روایتیں میں نے پڑھی، اگر پھر بھی کسی کو اس طرح کوئی تکلیف پہنچی کہ میری طرف اشارہ، نمبر 1 یہ ممبر گواہ ہے، میرا کوئی مقصد نہیں تھا، جو ذمہ داری ہے اس کو پورے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کسی بندے مومن کو ٹھیس پہنچی ہو، میں اس ممبر سے بحق صاحب الزمان آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ دعا کر دیجیے کہ آئندہ اللہ اس طرح کی حرکت کرنے سے محفوظ رکھے، کسی کو ٹھیس لگے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔